عام طور سے یہی کانسیپٹ ہے نا مسلمانوں میں بھی اور مسلمانوں کے بارے میں دوسروں لوگوں کے ہاں بھی کہ پردہ عورتوں کے لیے ہے. اب یہ دو آیات ہیں, آیت نمبر 30 اور 31. یہ 30 ہے, پہلے مردوں کی بات کی, یہ مردوں کا پردہ ہے. پردہ انسٹرکشنز اسٹارٹ ہوئی مردوں سے. یہ تمہیں ایسا کرنا ہے. وہ تو بات الگ ہے کہ کوئی اپنے فیس کو کور کیے ہوئے یا کھولے ہوئے, کوئی باڈی کو اپنے جسم پہ کپڑے ٹھیک سے پہنے ہیں یا کوئی آدھا ننگا, کوئی لڑکی یا عورت کوئی آدھی ننگی گھوم رہی ہے. ٹھیک سے بھی پہنے ہوئے تمہارے سامنے ہے تو اس وقت تمہاری نظروں میں کیا ہے؟ یہ پردہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں پر ہندوستان میں تو پردہ یہاں کی سوسائٹی میں ہمیشہ سے تھا. آج بھی ولیجز میں, گاؤں میں باقی ہے. جہاں گاؤں میں کوئی مرد اگر گیا, ہندوؤں کے یہاں, سکھوں کے یہاں, غیر مسلموں میں, سب میں, کہ کوئی گاؤں کوئی غیر مرد داخل ہو تو گھونگھٹ خود کھینچ لیتی ہیں عورتیں, ذرا سا بچ کر نکلتی ہیں. تو پردہ تو آج, پردہ اصل میں پردہ جو تھا اوریجنل وہ تو یہ چلا رہا ہے اینشنٹ ٹائمز سے, اور وہ ختم نہیں ہو سکا اس سارے پرچار سے. اور کلچر کا جو ایک حملہ ہے, تہذیب کا جو حملہ ہے ویسٹرن کلچر کا, اس سے وہ بڑے حصے میں, اس لیے کہ زیادہ بڑی آبادی تو ولیجز میں نا, ایک بڑے حصے میں وہ پردہ ختم نہیں ہوا ہے. ان کی پرانی جو اینشنٹ کتھائیں یا اسٹوریز ہیں وہ واقعہ ہسٹوریکل, چاہے کچھ لوگ مانتے ہوں ہسٹوریکل نہیں ہے, اب چاہے سچ مچ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. رامائن کا جب ونواس سے لوٹے رام چندر جی تو ان کے سواگت میں ایک سماروہ ہوا ایک, اور اس میں وہاں پر بہت سی مہلائیں, لیڈیز بھی تھیں. لکشمن سے کہا گیا کہ سیتا جی کے گلے میں مالا ڈالو. لکشمن رام چندر جی کے بھائی تھے جو 14 سال جنگل میں ان کے ساتھ رہے, اپنے بھیا اور بھابھی کے ساتھ. ان کے ساتھ ہی جب ان کو ونواس ہوا تو انہوں نے کہا میں بھی انہیں کے ساتھ رہوں گا ان کی حفاظت کے لیے. تو 14 سال ان کے اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ جنگل میں رہے. وہ آگے ان سے کہا گیا کہ تم سواگت میں تم مالا ڈالو اپنی بھابھی کے گلے میں, سیتا جی کے. وہ مالا لے کر ہاتھ میں ٹھٹک گئے کہ سیتا کون سی ہیں. تو انہیں شرم دلائی گئی کہ تم اپنی بھابھی کو نہیں پہچان رہے. اگر یہاں پر عورتیں بہت سی ہو گئی, لیڈیز بہت سی ہیں, مہیلائیں, تو تم بھابھی کو نہیں پہچان سکتے. تو انہوں نے کہا میں کیسے پہچانوں, میری نگاہیں آج تک ان کے چرنوں سے اوپر اٹھ کر ان کے چہرے تک پہنچی نہیں تھی. اب یہ واقعہ سچا ہو یا جھوٹا ہو, ہسٹوریکل ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ پردہ ہے اس میں. اب یہ تو اس کی آئیڈیل شکل ہے. تو یہ تو اینشنٹ ٹائمز سے موجود تھا یہاں, اور آج بھی موجود ہے. یہاں اس کی جو پریکٹیکل شکل ہے وہ دی اسلام نے, اسی کی جو پریکٹیکل شکل ہے. یہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے وہ ایک آئیڈیل شکل اس قصے یا کہانی میں یا اسٹوری میں یا ہو سکتا گھٹنا ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں سچ مچ ہوا تھا, تو وہ چاہے گھٹنا ہو اور چاہے وہ قصہ کہانی ہو, وہ اس آئیڈیل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ زندگی بھر کبھی نظریں نیچے سے اوپر اٹھی ہی نہیں. قرآن نے اس کی پریکٹیکل شکل دی ہے. دیکھیے یہ 2-3 حدیثیں ہیں, میں حدیث کی کتابوں کی روایات ہیں, کچھ پرمپرائیں, وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں پڑھ کر, کہ وہ جو آخری حج تھا, اور آخری حج کا مطلب اس کے کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, یعنی اب ساری انسٹرکشنز کمپلیٹ ہو رہی ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ اس کے بعد کوئی اس کو سپرسیڈ کرنے والی, اسے کینسل کرنے والی کوئی نئی چیز نہیں آئی بات کو, کہ اس موقع پہ جو حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ان کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے لڑکے فضل بن عباس اونٹنی پر ان کے پیچھے سوار تھے اس حج میں, اور وہ یوک تھے اپنے ٹینز میں, نوجوان تھے, کم عمر. جب وہ اپنے ایک وہاں سے جو الگ الگ بہت سے وہاں پر اسپاٹس ہیں, مشعر الحرام, وہاں سے جب واپس ہو رہے تھے تو اونٹ پر ان کے پیچھے سوار تھے, راستے سے جو بیچز تھے, قافلے گزر رہے تھے, عورتوں کے گزرے. اب نوجوان تھے, ادھر دیکھنے لگے, مڑ کر ان کو گھورنے لگے. تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیس ہاتھ بڑھا کر دوسری طرف گھما دیا. خالی منہ سے کہتے کہ بیٹ ذرا احتیاط کرو، یہ کیا کر رہے ہو. یہ اس سے آگے کی انسٹرکشن ہوتی ہے. میں کسی غلط طرف میری نگاہیں غلط جگہ اگر ہوں اور کوئی ہلکے سے ذرا کھکار کر توجہ دلا دے، میں الرٹ ہو جاؤں گا. یہ اس سے آگے کی بات ہے، کہے کہ بھئی کیا کر رہے ہو. اور یہ اس سے اور آگے کی بات ہے، اس پر غصہ آ جائے گا کہ کوئی منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دے فزیکلی. ان کا ہاتھ بڑھا کر ان کا فیس دوسری طرف کر دیا. یہ پردہ تھا. تو یہ پردہ، یہ کانسیپٹ کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے ہے، پردہ مردوں کے لیے بھی ہے. جنرل کانسیپٹ نہیں ہے پردہ عورتوں کو کرنا چاہیے. یہ ساری ڈیٹیل سب مردوں کے پردے کی ہیں. پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ پر کوئی نقاب لٹکا لیں، فیس کو کور کر لیں، کوئی ماسک ہی پہن لیں. پردہ نگاہوں کا ہے اور اپنے خیالات کا ہے، اور اس کو بھی آپ کے اوپر چھوڑ نہیں دیا ہے، انسٹرکشنز دیے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو یہ انسٹرکشنز قرآن کی تھی مردوں کی، اس کے اوپر جس شکل میں عمل ہوا. انہی کے بارے میں ایک اور، ابھی لڑکے تھے نا، نوجوان تھے. یہ ایک واقعہ گزر چکا، ایک دوسرا واقعہ پھر انہی کا، اسی وقت انہی کے ساتھ میں ایک عورت آئی قریب. وہ کچھ حج کے متعلق کچھ مسئلے پوچھنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کی اٹھنی روک کر اور کچھ بات، انہوں نے پھر نگاہیں گڑا دی چہرے کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا منہ خود تو اسے بتاتے رہے، اور ان کا منہ ہاتھ سے پکڑ کے دوسری طرف کر دیا. تو پردہ مردوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں. اور ان دونوں جو آیات آئیں اس کے اندر پہلے مردوں سے کہا گیا کہ تمہیں کیا احتیاط کرنی ہے. کوئی اگر شریف عورت آ کر پوچھ رہی ہے تب، اور چاہے کوئی ایک ایسی عورت ہے کہ جو ننگی گھوم رہی ہے تب، دونوں شکلوں میں تمہیں اپنی احتیاطی ہے کہ کیا کرنی ہے، تمہیں پردہ کرنا ہے. تو یہ تھوڑی کہ پردہ انہی کو کرنا ہے، عورتوں کو کرنا ہے. حضرت علی سے فرمایا یہ تیسری کہ اے علی، ایک نظر پڑ جائے یہ تو اتفاق ہے کہ نظر پڑ گئی، لیکن پھر دوسری نظر نہیں پڑے. اب تو معلوم ہو گیا نا، اب انٹینشن پورے طریقے سے آ گئی. پہلی میں پوری انٹینشن نہیں ہو سکتی تھی. یہ تھا وہ آئیڈیل جو اس کہانی یا اس قصے کے اندر ہے. تو اس آئیڈیل کا اسلام نے یہ پریکٹیکل روپ دیا، عملی، کہ ایک مرتبہ نظر پڑ سکتی ہے غلطی سے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی بھر نظریں نیچے سے اوپر نہ اٹھیں، لیکن پھر دوسری نظر نہ پڑے. اور پھر بات یہی ہے کہ قرآن نے یہ بتایا نظر پڑنا اصل بات نہیں ہے، نظر پڑ جانا. اور یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ کر سب بات کرتے رہیں، ایک لڑکا اور لڑکی، ایک عورت اور مرد دونوں نیچے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر تم نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو مت کرو. اس کے اندر وہ تیکھا پن نہیں ہو، اس کے اندر لسٹ نہیں ہو، اس کے اندر واسنا نہیں ہو، ہوس نہیں ہو. پھر جان بوجھ کر اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بات چیت کرنے کے لیے تھا نا. اب ایک نظر پڑی، اس کے بعد پھر خاص طور سے ادھر دیکھنے لگے، تاکہ یہ دوسری نظر تمہاری جو انٹینشنل تھی اس کا حساب ہوگا. پہلی تو معاف ہے، وہ اتفاقیہ تھی، وہ نیچرل تھی، اور دوسری نظر جو ہے وہ معاف نہیں ہے. یہ ریکارڈنگ تمہاری چل رہی ہے اور اس کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ پردہ مردوں کے لیے تھا. یہ تو پہلی انسٹرکشن جو تھی وہ مردوں کے لیے آئی کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو اور بچا کر رکھو.